بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سیرت پاک کی ان سیریز میں ایک بہت ہی اہم جواب جو یونیورسٹی کے ایک ریسرچ اسکالر کی طرف سے آیا تھا اور بہت سے ذہنوں میں گردش کرتا ہے، وہ کوشچن یہ تھا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کیوں ضروری ہے، جبکہ اس دنیا میں بہت سے پروفیٹس ہیں، بہت سے میسنجرز ہیں، کسی کو بھی ہم فالو کر سکتے ہیں. تو اس کا دو طریقے سے جواب دیا گیا تھا، ایک شرعی جواب ڈیوائن آنسر اور دوسرا اس کا عقلی جواب یعنی ریشنل آنسر. اس کا ریشنل آنسر دیتے ہوئے یہ بات کہی گئی تھی کہ جس پرسنالٹی کو بھی، جس شخصیت کو یا جس پروفیٹ کو ہم اپنی پوری زندگی کے لیے اسوہ بناتے ہیں، جس پروفیٹ کو ہم اپنی پوری لائف کے لیے پریکٹیکل ماڈل بناتے ہیں، اس میں 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. سب سے پہلی شرط تھی تاریخی استناد یعنی ہسٹوریکل اتھینٹسٹی، اور اس کا تفصیلی جواب دیا جا چکا ہے. دوسری شرط ہے کہ اس کی زندگی میں جامعیت پائی جائے، اس کی لائف میں، اس کی بائیوگرافی میں کمپریہنسونیس پایا جائے. اور کمپریہنسونیس یا جامعیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت تمام طبقات انسانی کے لیے بھی اور تمام افعال انسانی کے لیے بھی ایک نمونہ بن سکے، یعنی وہ پرسنالٹی تمام ڈیفرنٹ ہیومن کلاسز کے لیے بھی اور ڈیفرنٹ ہیومن ایکشنز کے لیے بھی اس کو رول ماڈل اور پریکٹیکل ماڈل بنایا جا سکے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کسی بھی شخصیت کو اپنی زندگی کے لیے پریکٹیکل ماڈل نہیں بنا سکتے، کیونکہ دنیا کا پورا نظام مختلف طبقات انسانی اور مختلف افعال انسانی کی بنیاد پر چل رہا ہے، اور پورا ورلڈ سسٹم ہی مختلف اور ڈیفرنٹ ہیومن کلاسز اور ڈیفرنٹ ہیومن ایکشنز اور فنکشن کی بیس پر رن کر رہا ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو دنیا چل نہیں سکتی ہے. ڈیفرنٹ ہیومن کلاسز کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ سے مختلف قسم کے لوگ رہے ہیں، اس میں مختلف قسم کے طبقات ہوتے ہیں. اگر ایک طرف حاکم ہیں تو دوسری طرف محکوم ہیں، ایک طرف اگر وہ امیر و وزیر ہیں تو دوسری طرف مسکین و فقیر ہیں، اگر ایک طرف ڈاکٹرز ہیں تو دوسری طرف مریض، اگر ایک طرف لائرز اور ججز ہیں تو دوسری طرف کلائنٹس، اگر ایک طرف دکاندار ہیں تو دوسری طرف خریدار اور گاہک، اگر ایک طرف بزنس مین ہیں اور بلڈرز ہیں تو دوسری طرف مزدوروں کی ایک بہت بڑی بھیڑ ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ سے مختلف قسم کے طبقات رہے ہیں، ڈیفرنٹ ہیومن کلاسز رہے ہیں، اور ان کی ایک ایسی لمبی چین ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا رن کر رہی ہے، دنیا چل رہی ہے، اس کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی ہے. اسی طرح مختلف افعال انسانی ہیں، یعنی ڈیفرنٹ ہیومن ایکشنز بھی ہوتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے اس کی مثالیں اس انداز میں دی جا سکتی ہیں، جیسے ایک انسان کبھی بھی ایک حالت میں، ایک کنڈیشن میں نہیں رہ سکتا ہے. کبھی وہ اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی کھاتا ہے، کبھی پیتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کبھی سامان خریدتا ہے، کبھی سامان بیچتا ہے، کبھی احسان کرتا ہے، کبھی احسان لیتا ہے، کبھی مہمان ہوتا ہے، کبھی میزبان ہوتا ہے. اس طرح انسان کی اعمال، اس کی ایکشنز کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ کبھی بھی کوئی انسان ایک کنڈیشن میں نہیں رہ سکتا ہے. مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں اور ان کنڈیشن میں مختلف اس کے ایکشنز ہوتے ہیں
اسی سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ اب وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی جس کو تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت سے پیش کیا جائے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈیفرنٹ ہیومن کلاسز کے لیے بھی اور ڈیفرنٹ ہیومن ایکشنز کے لیے وہ رول ماڈل اور پریکٹیکل ماڈل بن سکتی ہو۔ ایسی جامعیت اور ایسا کمپریہنسونیس پوری تاریخ انسانی میں جتنے انبیاء، جتنے میسنجرز، جتنے پروفیٹس کی ہسٹری موجود ہے، کسی بھی آتھینٹک ہسٹری میں ایسا کمپریہنسونیس اور ایسی جامعیت نہیں پائی جا سکتی ہے۔ ایسی جامعیت صرف اور صرف ایک ذات میں اللہ کی طرف سے طے کر دی گئی ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب آپ کی زندگی میں کیسا بیوٹیفل کمپریہنسونیس تھا، اس کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں ایک بہت ہی مشہور ریسرچ اسکالر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا، جس عبارت سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیسی جامعیت تھی۔ اب ہم اس عبارت کو پڑھتے ہیں، اس سے ہر سننے والے کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی جامعیت تھی جو ہر طبقے انسانی کے لیے اور ہر عمل انسانی کے لیے رول ماڈل، پریکٹیکل ماڈل بن سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب خطبات مدراس میں کہ ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اب ان کی زندگی میں کیسی جامعیت اور کیسا کمپریہنسونیس تھا، اس کے لیے اگر آپ دولت مند ہیں تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کریں، اگر غریب ہے تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنیں، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھے، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھے، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑائے، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفے کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی و بے کسی کے عالم میں حق کے منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر اپنے کاروبار و دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر اور خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ اور آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکے کے چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے سالس ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے سالس کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے گوشے میں کھڑا کر رہا ہے، مدینے میں کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا، امیر و غریب سب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔